آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا، بی جان نوٹ کر رہی تھی کہ سید ابتہاج عالم کے معمول زندگی میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہے۔ ان کے فرائض میں تو وہ کوئی کوتاہی نہیں برت رہا تھا، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ذمہ داری بھی ہے جسے وہ نبھا رہا ہے۔ ایک سوالیہ نشان آنکھوں ان کی بری آنکھوں کے گرد گھومتا رہتا۔ اللہ بخش جی، حکم یہ ابتہاج کہاں ہے؟ جی، سائیں محل کے دوسرے حصے میں ہے۔ کیوں؟ جی، وہ لگتا تھا برا پھنسا۔ اب کیا جواب دیتا بی جان کی جہاں دیدہ نگاہوں سے اس کا حق لانا، گھبرانا چھپا نہ رہ سکا۔ اللہ بخش، میں نے پوچھا تیرا سائیں وہاں کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ سختی سے بولتی کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، آگے کھائیں پیچھے کھوئیں والا حساب تھا اس کے ساتھ اس وقت۔ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ تجھے اس طرح گھبراتے دیکھ کر کچھ تو ہو رہا ہے، محل کے اس حصے میں مجھے جانا ہی پڑے گا۔ دیکھوں تو صحیح آخر ہو کیا رہا ہے وہاں۔ وہ ملکانی جی، میری بات سنیے۔ وہ صحیح معنوں میں گھبرا کر رہ گیا۔ ہٹ میرے راستے سے، انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور آگے بڑھنے لگیں۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر محل کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں، یہاں تک کہ اللہ بخش کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ جلدی سے فون ہی کر دیتا سید ابتہاج عالم کو کہ بی جان نے بغیر ناک کیے دروازے کو دھڑ سے کھولا تو سامنے کے منظر نے ان کی پوری طرح آنکھیں کھول کے رکھ دی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والا اس کے حسن کو سراہے بغیر اور اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ بیڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ بیڈ کے پاس سید ابتہاج عالم، جس کے ہاتھ میں اورنج جوس تھا، وہ اس کو تھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی جان کو جانے کیا ہوا، کیوں ان کے دل کو ناگوار گزرا۔ ان کا بیٹا یہ بھی کر سکتا ہے جس بیٹے پر بہت مان تھا، جو ان کا فخر اور ان کا غرور تھا، کیا وہ ایسا بھی کرے گا؟ نہ دل مان رہا تھا، نہ دماغ اس بات کو تسلیم کر رہا تھا، مگر ان آنکھوں کا کیا کرتی جو سب حقیقت دیکھ رہی تھیں۔ سید ابتہاج عالم نے دروازہ اس طرح کھولے جانے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بی جان، اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور بی جان کی سمت بڑھا۔ مت کہو مجھے بی جان ابتہاج، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ کون سی کوتاہی ہوئی میری پرورش میں؟ بی جان نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ بی جان پلیز میری بات تو سنیے۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں سنوں گی میں تیری کوئی بات، اب یہ نوبت آ گئی ہے تو یہ کرنے لگا ہے۔ بی جان پلیز، وہ تو تڑپ کر رہ گیا تھا اس الزام پر۔ نفس قابو میں نہ رہا تو اب یہ کام کرنے لگا ہے تو جبھی تو میں سوچوں شادی سے کیوں انکاری ہے۔ بال اور کتنی رکھی ہیں اس محل میں؟ میں بوڑھی جان، تو نے سوچا ایک کمرے میں پڑی رہوں گی اور تو عیاشی کرتا پھرے گا؟ اتنا بڑا محل ہے، میں کیا جانوں یہاں اور کتنی ہوں گی؟ وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، سید ابتہاج عالم کو موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ اس کی ذات پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا، اس کے وجود کے پر خچے اڑا رہا تھا۔ بی جان، بس بہت ہو گیا۔ یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں، میری منکوہا ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش رہا۔ بی جان، آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں بری طرح گرا دیا ہے۔ دکھ تعصب سے انہیں دیکھتا، پھر وہ رکا نہیں، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان تو ہونک سی ہو کے رہ گئیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ اپنے عزیز جان بیٹے کا دل کتنی بری طرح دکھایا تھا انہوں نے، بالکل بے یقین کر دیا تھا پل بھر میں۔ اس کے لب و لہجے سے نکلتے تکلیف دہ الفاظ کرچیوں میں بکھرتے ان کے دل کے ہزاروں ٹکڑوں میں کرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بیٹھ کے سمت دیکھا جہاں وہ ہوش و حسن کی ملکہ انہیں ٹکر ٹکر بڑی معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ صاحب، کوئی ابتہاج عالم آئے ہیں؟ ملازم کے اندر آ کر دیکھا تو وہ چکرا کے رہ گیا۔ فاروق خان کی رنگت ہلدی کی مانند زرد پڑ گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ وہ الٹے قدموں بھاگا تھا اور سیکنڈوں میں جا کر ابتہاج عالم اندر داخل ہوا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فاروق خان کا موبائل اٹھایا اور ریکارڈر کا بٹن آن کر کے فاروق خان اور سرمد اصفہانی کے مابین ساری گفتگو سن لی تھی۔ غصے سے اس کا پارا پوری طرح ہائی ہو گیا تھا، مگر یہ وقت جوش کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اللہ بخش جی سائیں، وہ تو حکم کا غلام تھا، پلک جھپکتے حاضر ہوا تھا۔ جلدی سے فاروق صاحب کو اٹھاؤ، گاڑی میں ڈالو، رحیم یار کو فون کرو، اسے بولو میرا ہیلی کاپٹر تیار کرے، ہمیں اسلام آباد کے لیے ابھی روانہ ہونا ہے۔ یہ بولتا ہوا وہ انابیہ کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ بیڈ پر بغیر دوپٹے کے سو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بلینکٹ تیزی سے کھینچا اور ایک سائیڈ میں پھینکتے ہوئے اس نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازو میں اٹھا لیا۔ انابیہ اس افساد کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پٹ سے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی کی باہوں میں پایا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا، وہ ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی، مگر سید ابتہاج عالم جیسے شخص پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اسے لا کر اپنے پجاروں میں ڈال دیا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ بابا کہاں ہیں آپ؟
اسے تو خاموش کرواؤ۔ اللہ بخش نے رومال میں بے ہوش ہونے والی دوائی ڈالی اور رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ چند منٹوں میں ہی وہ بنودگی میں چلی گئی تھی۔ پورے گھر میں بس ایک ملازم ہی تھا، اسے پیسے دے کر گاؤں بھیج دیا گیا تھا۔ فاروق صاحب کو رحیم یار دوسری گاڑی میں لے گیا تھا۔ وہ اس وقت ہیلی کاپٹر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ بخش نے کہا۔ اوکے جلدی چلو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اسلام آباد میں اسپتال میں موجود تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی فاروق صاحب؟ سید ابتہاج عالم نے جھک کر ان سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری ابتہاج، میری بیٹی کہاں ہے؟ نے کہا تو کمزوری سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی ان کی۔ فکر مت کریں، وہ صحیح سلامت ہے ابتہاج۔ سرمد اصفہانی بہت شاطر اور چالاک نکلا، اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ میرے علم میں ہے۔ سرمد اصفہانی کی فطرت سے میں بہت پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سرمد اصفہانی کو 200 کروڑ تو آپ کو دینے پڑیں گے ابتہاج، اس کی نظر میری بیٹی پر ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، میری بیٹی کو تم اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک مضبوط صاحبہ میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب ابھی ان باتوں کو چھوڑیں آپ۔ نہیں ابتہاج، اگر میری موت بھی آئی تو کم از کم روح پر سکون تو رہے گی۔ پھر ان کے منشا کے مطابق انابیہ فاروق سے انابیہ ابتہاج بنا دی گئی۔ اس نے سب کچھ بی جان کو بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میرے پتر، تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ میں نے تجھے اتنی باتیں سنا دی۔ دکھ اور تعصب سے انہوں نے کہا۔ سید ابتہاج عالم اپنی ماں کی معصومیت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید میں بھی آپ سے یہ سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ ارے وہ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے فاروق صاحب، جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے سرمد اصفہانی کا کیس ختم ہو جائے گا، وہ انابیہ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے انابیہ بہت پسند آئی ہے، میں اسے اب کہیں نہیں جانے دوں گی، بڑی مشکل سے چاہے کسی بھی حالت میں ہوئی۔ تیری شادی تو ہوئی، انابیہ اب میرے پاس ہی رہے گی، فاروق سے میں خود بات کر لوں گی۔ مجھے ان کے پاس لے چل، بلکہ ابھی لے کر چل۔ ارے ارے بی جان، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں، اس لیے تو میں آپ سے چھپا رہا تھا، مگر میں بھی تیری ماں ہوں، تیرے ایک ایک رنگ سے واقف ہوں۔ 9 ماہ تجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے اور پتہ اور چلا ہے مجھے ہر بات چھپانے، وہ اس سے گھیر کر رہ گئی۔ بی جان، آپ سمجھنے کی کوشش کریے، پھر آپ جانتی تو ہیں میری عادات و اطوار سنجیدہ مزاج ہے میرا، اور انابیہ امیچیور سی لڑکی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ نہ سمجھ انابیہ کی بچوں والی ضدیں یاد آ گئیں۔ ارے تو کیا ہوا، مانا وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، مگر دیکھ لینا 2-3 بچے ہوں گے تو سب سمجھ آ جائے گی۔ بی جان، آپ بھی نہ، وہ بری طرح جھیم کر رہ گیا۔ کیا بی جان، کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ آج ہی پورے گاؤں میں مٹھائی کے ٹوکرے بٹھواؤں گی۔ ابھی رحیم یار کو گاؤں بھیجتی ہوں، وہ تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ تو سید ابتہاج عالم نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بی جان کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس طرح کریں گی تو سرمد اصفہانی کو سب خبر ہو جائے گی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ابتہاج پتر، اس سرمد شیطان سے کب جان چھٹے گی؟ ان کی رنگت بدل گئی، سرمد اصفہانی کے لیے نفرت سے بھرنے لگی تھی ان کے لب و لہجے میں۔ بہت جلد اس کو تو ایسے جہنم رسید کروں گا کہ 1000 بار بھی سوچے گا تو کسی کو دھوکہ دینے کی جرات نہیں کرے گا۔ ان بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کے، نفرت کے سرخ ڈورے نمایاں ہونے لگے تھے۔ خیر آپ یہ سب چھوڑیں، یہ سب میرے سوچنے اور کرنے کا کام ہے۔ آپ انابیہ کو دیکھ لیں، اس سے بہت تیز بخار ہے اور اوپر سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہے، تو اس میں بھی تیری غلطی ہے، اگر پہلے ہی دن تو بتا دیتا تو بچی اتنی بیمار نہ ہوتی۔ اب دیکھنا میں اسے ایک دن میں کیسے ٹھیک کرتی ہوں۔ انابیہ کا خیال آتے ہی وہ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد سید ابتہاج عالم نے اسپتال فون کیا۔ فاروق خان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ سرمد اصفہانی آفس میں بیٹھا تھا، اس نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا دونوں کا۔ نہیں سر، مگر مجھے لگتا ہے اس میں سید ابتہاج عالم انوالو ہے۔ ہاں، اب تو مجھے بھی شک ہوتا جا رہا ہے سید ابتہاج عالم پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو معمولی سا بھی شک ہوا کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ اگر انابیہ اور فاروق اس کے قبضے میں بھی ہوئے تو ہم چاہ کر بھی دونوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے، لیکن سرمد اصفہانی نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ میرے پاس بھی اتنے پکے کاغذات ہیں کہ کوئی مائی کا لال بھی انہیں پہچان نہیں سکے گا۔ فاروق کو 200 کروڑ کے عوض اپنی بیٹی سے میری شادی کرنی ہی پڑے گی، مگر سر یہ تو تب ہی ممکن ہو سکے گا جب ان دونوں کا کچھ پتہ چلے گا۔
ہاں تم ایک بار پھر پورے کراچی کی تلاشی کراؤ، وہ کہاں جا سکتے ہیں ان دونوں کی؟ اس کراچی شہر میں بھی کوئی تو جائے پناہ ہوگی، کیونکہ کراچی سے باہر تو وہ گئے نہیں ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ سے بھی پتہ کرا لیا ہے، وہ یہیں کراچی میں ہیں، ایک بار پھر ڈھونڈو۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، ہم پورے کراچی کو ایک بار پھر دیکھ لیں گے، سوائے سید ابتہاج عالم کے وائٹ محل کے۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنا بندہ بھیجیں کوئی؟ وہاں کے ملازم تو وہاں کے کتوں سے بھی زیادہ وفادار ہیں، اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر زبان نہیں کھولیں گے۔ تو ہمیں اندھیرے میں تیر چلانا پڑے گا؟ مطلب سر؟ فون کی گھنٹی بجی تو سرمد اصفہانی نے ریسیو کیا۔ سر سید ابتہاج عالم آئے ہیں۔ سرمد اصفہانی چند پل کے لیے چپ ہو کر رہ گیا، صرف چند پل کے لیے رنگت بدل گئی تھی، جانے کیوں دل میں ڈر و خوف نے سر اٹھایا، شاید دل میں چور تھا۔ سامنے بیٹھا مینیجر بھی سرمد اصفہانی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مینیجر فکر مندی سے بولا۔ سرمد اصفہانی نے چونک کر پہلے مینیجر کو پھر سیکرٹری سے کہا، تم انہیں اندر بھیج دو، سید ابتہاج عالم آیا ہے، چلو اندھیرے میں تیر چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے خود پر کنٹرول کر لیا۔ آج آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولے سید ابتہاج عالم مضبوط قدموں سے چلتا ہوا چیئر پر بالکل سرمد اصفہانی کے سامنے بیٹھا تھا، گرے کلف لگے کاٹن کے شلوار قمیض پر براؤن بھاری شال چوڑے کندھے پر ڈالے وہ سرمد اصفہانی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی اس کی باروب شخصیت کے آگے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور سناؤ سرمد اصفہانی، کیا حال ہے؟ سنا ہے اب کی بار بہت اونچا اڑ رہے ہو۔ میری چھوڑو، میں تو جو کر رہا ہوں سب کے سامنے کر رہا ہوں، مگر تم نے تو بازی ہی مار لی۔ لیکن اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم جیت جاؤ گے تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے سوچا کہ سید ابتہاج عالم کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، مگر وہ تو اسی اعتماد سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگر تم نے اندھیرے میں تیر چلایا ہے تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا تیر رائے گاہ نہیں گیا۔ فاروق خان اور انابیہ میرے ہی پاس ہے، اور یہ جو تم نے 200 کروڑ کا فراڈ کیا ہے نا، بہتری اسی میں ہے کہ شرافت کے دائرے میں آ کر سب کلیئر کر دو، ورنہ تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں نہ صرف سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا ساری زندگی، بلکہ ڈبل قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ فاروق خان کو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں دھمکیوں جیسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا ہوں، سیدھا عمل پر یقین رکھتا ہوں، اور ابھی تمہیں صرف سمجھانے آیا ہوں۔ آرام سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ پھر تم نہیں چاہو گے کہ میں کسی قسم کی کوئی زحمت کروں چند لمحوں کے لیے۔ سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو بغور دیکھا۔ دل میں ایک ڈر نے سر اٹھایا تھا جس کا سرمد اصفہانی نے بڑی بے دردی سے سر کچل دیا تھا۔ دیکھو سید ابتہاج عالم، تو یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس معاملے سے دور رہو، اور میرے پاس ثبوت ہیں، وہ سارے کاغذات بھی ہیں جن پر فاروق خان کے دستخط ہیں۔ تمہارے ثبوتوں کو مجھ سے بہتر کون جا سکتا ہے؟ تم جیسے کرپٹ شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ وہ کہاں سے ثبوت اکٹھے کر سکتا ہے اور کس طرح دستخط کروا سکتا ہے۔ میں نے فاروق کے سامنے چوائس رکھی تھی، تمہاری چوائس تمہاری سوچ کی طرح گھٹیا ہے سرمد اصفہانی۔ یہ شرط تم نے صرف گھٹیا سوچ سوچی ہے، مگر تم نے تو اس پر عمل بھی کر لیا۔ سرمد اصفہانی طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے انابیہ کی طرف اشارہ کرنے لگا، اور اس کا اشارہ تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ہاں سید ابتہاج عالم، اگر تم چاہو تو ہمارے بیچ ڈیل ہو سکتی ہے۔ اتنے دن انابیہ کو تم نے اپنے پاس رکھا ہے، اندازہ تو ہو گیا ہوگا وہ کس قدر حسین ہے۔ اس کا نوخیز حسن کسی بھی عابد و زاہد کی ہوش و حواس گم کر سکتا ہے۔ تم اور میں تو عام سے انسان ہیں۔ بہت کمینگی تھی اس کے چہرے پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ ملا کر گالی مت دو، میں تمہاری طرح نفس کا غلام نہیں ہوں، اپنے نفس کے گھوڑوں پر قابو کرنا آتا ہے۔ اور دوسری بات، جس لڑکی کے بارے میں تم نے ابھی فضول گفتگو کی ہے تو یہ آخری بار ہے، آئندہ اس کے بارے میں بولنا تو دور، سوچنے کی بھی غلطی مت کرنا،
کیونکہ انابیہ اب میرے نکاح میں ہے، میری عزت و آبرو ہے، اور یہ تو تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ بازی تو سرمد اصفہانی ہار گیا تھا۔ انابیہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی سرمد اصفہانی کو اپنی بے وقوفی، اپنے دیر ہو جانے پر جی بھر کر افسوس ہوا تھا۔ کاش کہ وہ اسی دن انابیہ کو اٹھوا لیتا جس دن پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ سرمد اصفہانی کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا سید ابتہاج عالم نے بغور جائزہ لیا تھا۔ سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تھا، اس کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے سہم بھی گیا تھا، مگر اپنی شیطانی سوچوں پر بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ پھر بھی بولتے ہو کہ تم نفس کے غلام نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ آئندہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا۔ اینی ویز یہاں میں تمہیں صرف سمجھانے کے مقصد سے آیا ہوں۔ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان کہ وہ 200 کروڑ کے شیئرز انہیں واپس کر دو، ورنہ جن ثبوتوں کی تم بات کر رہے ہو اور وہ کس طرح تم نے ہیر پھیر کیے ہیں، ان سب لوگوں کو بھی آدھے گھنٹے کے اندر تمہارے ہی آفس میں تمہارے سامنے تمہارے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں۔ مگر تھوڑی سی رعایت دے رہا ہوں، تم مجھے ڈرا رہے ہو سید ابتہاج عالم۔ تم جو بھی سمجھ لو تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ انابیہ تو مجھ سے بچ گئی، مگر 200 کروڑ ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ فاروق خان کو پیسے مجھے واپس کرنے ہوں گے۔ سرمد اصفہانی غم و غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے انابیہ کا ہاتھ سے نکل جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے سرمد اصفہانی، اب مجھے چلنا چاہیے، مگر میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو کارروائی کروں گا اس کا قصوروار یا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ سید ابتہاج عالم اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ سرمد اصفہانی اس کو صرف گھور کر رہ گیا۔ سید ابتہاج عالم کی بلیک پیجارو وائٹ محل کے بڑے پورچ میں آ کر رکی، جہاں پہلے ہی ہر ماڈل کی گاڑی بڑی شان سے کھڑی تھی۔ اللہ بخش فوراً آگے بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھولا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر انٹر ہوا، نوری کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سائیں کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھا دوں؟ بی جان نے کھا لیا؟ جی سائیں، انابیہ بیوی کے ساتھ کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ آگے بڑھا، سائیں کھانا نہیں رہنے دو، مجھے بھوک نہیں۔ بی جان کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بی جان یقیناً سائڈ روم میں ہوں گی، کیونکہ یہ وقت ان کے عشاء کی نماز کے وظائف کا تھا۔ اس کی نظر سیدھی بی جان کے فل سائز بیڈ پر پڑی، جہاں وہ ہوش ربا بے پناہ حسن کی مالک نازک سی لڑکی سینے پر کمبل ڈالے بے خبر سو رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر وہ آگے بڑھا اور اسی کے سائڈ میں بیٹھ گیا اور بغور اس کے چہرے کو تکتا چلا گیا۔ ابتہاج پتر، تیری بوٹی بہت خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے جنت کے میوے کھا کے جوان ہوئی ہے۔ بی جان کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا ہوا دل کے آر پار ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین ہے، یہ اس کا نوخیز حسن کسی بھی عابد و زاہد کے ہوش و حواس گم کر سکتا ہے، اور میں تو ایک عام سا معمولی انسان ہوں۔ سرمد اصفہانی کا یہ جملہ اس کے اطراف و زور و شور سے گونجا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی سید ابتہاج عالم سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، جو بڑے دھڑلے سے پورے تمطراق کے ساتھ اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس نے ہمہ وقت ایک ڈر و خوف پھلکورے لیتے دیکھا تھا یا پھر ایک سمندر معجزن ہوتے دیکھا تھا۔ وہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہی تو تھی جسے دیکھ کر خدا کی قدرت کی بے ساختہ تعریف دل سے ادا ہو۔ یقیناً جب وہ فرصت میں ہوگا تب یہ حسین شاہکار تیار کیا ہوگا، مگر بعض اوقات حسن بھی کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ انابیہ اپنے بے پناہ حسن سے انجان ہی تو تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں اس کے بابا پر، خود اس کے اس بے پناہ حسن کی وجہ سے۔ اور اس کے حسن کی یہ خامی تھی یا خوبی کہ وہ حد درجہ سادہ اور معصوم تھی، جس نے سرمد اصفہانی جیسے رنگین مزاج انسان کو اٹریکٹ کیا۔ اسے پانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انابیہ اور فاروق خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سید ابتہاج عالم کو ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے رہی ہو، اس کا وجود بالکل ساخت و جامد ہو گیا ہو۔ شاید یہ اس کا گمان تھا۔ وہ اس کو محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، اس کی سانسیں محسوس کرنے کے لیے اپنا گال اس کے چہرے کے نزدیک کر لیا۔ کیا احساس تھا، کیسی گرمی سی چیز جو پوری شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اسی پل وہ ہرنی آنکھیں وہاں ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا یہ سب کچھ۔ وہ ایک جھٹکے سے جو اٹھی تو اس کے شگرفی لب جھکے ہوئے سید ابتہاج عالم کے گال سے مس ہوئے تھے۔ اس افتاد کے لیے وہ دونوں قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ لمحوں میں ہی یہ کیا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت سکون و اطمینان سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی نسبت انابیہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی زور سے شور کر رہی تھی جیسے پسلیوں سے نکل کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ چہرے کی رنگت میں گلال سا کھلنے لگا تھا، پلکیں لرز کر رخسار پر ہی گری ہوئی تھیں۔ گھبراہٹ نے بھی جیسے اس کے سندر
मुखड़े का अहाता किया हुआ था। सैयद इब्तिहाज आलम इसके चेहरे की रंगत को बगौर देखता हुआ खड़ा हुआ। बहुत मजबूत अहसाब का मालिक था वो खुद पर कंट्रोल करना अच्छी तरह जानता था, वरना अनाबिया जैसी हुस्न की मलिका जिससे शरीय कानूनी रिश्ता था, इस रात के इस पहर इससे नज़र फेर सकता था। कैसी तबीयत है? अब गंभीर लबो लहजे में किए गए सवाल पर अनाबिया ने घनेरी पलकें बमुश्किल ऊपर उठाई। इसकी जान तो तब निकली जब बोलने सुनने की सलाहियतें मफलूज सी हो गई हों। सैयद इब्तिहाज आलम को तो सोच पढ़ने में ही कमाल हासिल था। लिफाफा देख कर ही इसके अंदर का मजमून जान लेता था। वो तो अनाबी गुदास लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट टिंगी थी और फिर बगैर कुछ कहे सुने वहाँ से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद अनाबिया ने अपना रुका हुआ सांस बड़ी मुश्किल से बहाल किया था। आराम से उठ कर बैठी थी और इसके कमरे से जाने की तस्दीक करने को अपने अतराफ में देखा। जब यकीन हो गया वो बेड से नीचे उतरी और जल्दी से जाकर दरवाजे को लॉक करके इसे टेक लगाकर दिल पर हाथ रखे हलचल करती धड़कनों को काबू करने की सही करने लगी। सैयद इब्तिहाज आलम अपनी ख्वाबगाह में एंटर हुआ तो दिल में एक अजीब सा एहसास था। आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन आबी लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट खेल रही थी जिसे वो समझने से कासिर था। आज की रात हर रात से मुख्तलिफ रात थी। वो मजबूत कदम धरता कदादम आईने के आगे आ खड़ा हुआ। सुरमई कल्फ लगे काटन का कुर्ता शलवार जिस पर चौड़े शाने पर भारी ग्रे शॉल रखी थी, इसने आईने में बगौर खुद को देखा था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर अलग ही चमक थी। स्याह घनी मूंछों के नीचे उन आबी उदास लबों पर खेलती दिल पर एक मुस्कुराहट क्या कहानियाँ सुना रही थी। बड़ी बड़ी शाह रोशन आंखों में किसी का अक्स पूरे हक से झिलमिला रहा था। नज़र पूरे चेहरे पर से होती इस गाल पर जा ठहरी जहाँ कुछ देर पहले किसी का दानिस्तगी में एक लिम्स ठहर गया था। एक छनाके से वो घबराया शर्माया झिझकता खुद में सिमटता चेहरा आईने पर उभरने लगा था। सैयद इब्तिहाज आलम के दिलो दिमाग ने बेसाख्ता उस उभरते चेहरे पर अपनी चौड़ी हथेली फेरी, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अक्स मज़ीद घबरा कर छुप गया हो। सैयद इब्तिहाज आलम को आईने में अपना अक्स दिखाई दिया। इसने अपने गाल पर उंगलियां फेरी थी। तो सैयद इब्तिहाज आलम, तुम पर यह वक्त आ गया है कि कोई परिविश अपने पूरे वजूद समेत बिना तुम्हारी इजाज़त के बड़े धड़ल्ले से तुम्हारे दिलो दिमाग पर काबू पा चुकी है। वो तुम्हारे दिल की सनद पर कब्जा कर चुकी है और तुमको हाथ पाँव चलाने का मौका भी नहीं मिला। खुद से बोलता वो हौले से हंस दिया था।